ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسی تہذیب کے آثار موجود ہیں جو مصر اور یورپ کی تہذیبوں سے زیادہ پرانی اور ترقی یافتہ تھی۔ 1920 میں ماہرین نے کھدائی کی تو موہنجو دوڑو اور ہڑپہ کے مقام پر ایک بہت ہی شاندار تہذیب کے نشانات ملے۔ یہ تہذیب دریائے سندھ اور دوسرے دریاؤں کے کناروں آباد تھی۔ جب اہرام مصر وجود میں نہیں آئے تھے، یہ تہذیب عروج پر تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا آغاز 3300 قبل مسیح میں ہوا اور یہ 1700 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس تہذیب کے لوگ اپنے ترقی یافتہ تھے، اتنے ترقی یافتہ تھے کہ وہ پکی اینٹوں سے گھر بناتے تھے، وہ مٹی کے برتن بناتے تھے، زبردست کسان تھے، کمہار اور مستری تھے۔ پکی اینٹوں کا تصور ہماری جدید دنیا میں بھی بہت پہلے کا نہیں ہے، بہت ابھی آیا ہے، حال ہی میں آیا ہے، کچھ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ لیکن 3300 قبل مسیح میں وہ لوگ پکی اینٹوں سے گھر بناتے تھے۔ حالانکہ ہم اگر دیکھیں ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں ارد گرد کچے مکانات اب بھی موجود ہوتے ہیں جن میں کچی اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مٹی اور گارے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ ہزاروں سال پہلے پکی اینٹوں سے گھر بناتے تھے۔ سوتی کپڑا جسے آج کل انگریزی بابو کاٹن کہتے ہیں، وہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ لفظ کاٹن ان کی زبان کے لفظ کاتنا سے نکلا ہے۔ ایک خیال کے تحت شطرنج کا کھیل بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا، کیونکہ پتھروں پر کچھ ایسے نشانات ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ شطرنج کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ پاک و ہند میں تہذیب و تمدن کی بنیاد آریاؤں نے 1500 قبل مسیح میں ڈالی تھی۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ جنگلی اور تہذیب و تمدن یعنی رہن سہن کے طریقوں سے آری تھے، لیکن ہڑپہ اور موہنجو دوڑو کی تہذیب کے سامنے آنے پر تاریخ 1500 سال پیچھے چلی گئی، اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ آریاؤں سے 1500 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب بر صغیر میں آ چکی تھی۔ لوگ ترقی یافتہ اور خوشحال ہو چکے تھے۔ 1921 میں بھارت میں آثار قدیمہ کے کچھ لوگوں نے ہڑپے کے مقام پر کچھ نشانات ملے۔ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے اس میں بہت دلچسپی لی۔ اس طرح وہاں کچھ کھدائی کی گئی اور بعد میں سندھ اور بلوچستان میں بھی اسی تہذیب کے نشانات ملے۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے 1931 میں کھدائی روک دی گئی۔ سندھ و گنگ کا میدان یعنی دریائے سندھ اور دریائے گنگا کا میدان بہت بڑا میدانی علاقہ ہے جو دریائے سندھ اور دریائے گنگا کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ زمین بہت زرخیز ہے اور یہ تہذیب ان علاقوں میں ہی پروان چڑھتی رہی ہے۔ اگر ہم وادی سندھ کی تہذیب کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے مکانات پختہ تھے، یعنی پکے تھے۔ 2 اور 3 منزلہ مکانات تھے۔ سڑکیں کشادہ، کھلی اور پکی تھیں۔ نکاسی آب کے لیے، پانی کی نکاسی کے لیے، نکلنے کے لیے انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے اور عالی شان بازار تھے، گویا کہ ان کے پاس تہذیب و ترقی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس تہذیب کے بڑے بڑے شہر ہڑپہ اور موہنجو دوڑو میں آباد تھے، جو وادی سندھ کے علاقے، لیکن کئی چھوٹے دیہات اور بستیاں بھی اس تہذیب کا حصہ تھیں۔ دیہاتوں میں اجناس یعنی کھانے پینے کی فصلیں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھیں اور پھر شہروں کو بھیجی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ تجارت سے بھی خوب واقف تھے۔ وہ لوگ برتنوں پر نقش و نگار بناتے تھے، مطلب کہ فنکاری میں بھی ماہر تھے۔ گھروں میں لکڑی کا استعمال بھی ہوتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جنگلات بھی کثرت سے موجود تھے۔ ماہرین اس تہذیب میں حکومت کی موجودگی پر زیادہ بات نہیں کرتے، یعنی کہ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ وہاں شاید کوئی مضبوط مرکزی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ نہ ہو، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت موجود تھی، ایک سینٹرل گورنمنٹ جو شہروں کی حفاظت اور امن و امان کے معاملات کو کنٹرول کرتی تھی۔ ہڑپہ اور موہنجو دوڑو میں قلعوں اور بڑی عمارتوں کے نشانات بھی ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہاں بادشاہت کا نظام تھا اور مرکزی اور مضبوط حکومت موجود تھی۔
اینٹوں اور عمارتوں کی بناوٹ ایک جیسی تھی، بڑی گلیوں اور بازاروں کے نقشے ایک جیسے تھے۔ الغرض ایک منظم ٹاؤن پلاننگ اس تہذیب میں موجود تھی، جو کہ ہر جگہ بالکل ایک جیسی تھی۔ جب تک یہ تہذیب زندہ رہی، ان کا رہن سہن، تعمیرات اور تہذیب و تمدن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کا مطلب ہے کہ حکمران اور عام لوگ اپنے لائف سٹائل سے مطمئن تھے اور بیرونی دنیا کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ان کے علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بہت زیادہ نشانات ملے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال بھارت کی ایک فلم موہنجو دوڑو میں دکھائی گئی ہے، جس میں ہرتک روشن نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس میں سیلاب کی تباہ کاریوں کو فلمایا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو تحقیقات سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ تہذیب اور اس کے لوگ جس جگہ آباد ہو گئے وہیں کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے بہت دور تک نقل مکانی نہیں کی۔ یہ لوگ وادی سندھ، ہڑپا اور آس پاس چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل رہائش گاہوں میں رہتے رہے، اور وادی گنگ و جمن یعنی دریائے گنگا اور جمنا کی وادیوں کی طرف نہیں گئے۔ یعنی وہ لوگ مہم جوئی، جنگوں اور دوسرے علاقوں پر قبضوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اپنی زندگی میں مگن تھے، خوشحال اور ترقی یافتہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تھی دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیبوں سویلائزیشنز میں سے ایک، جس کے نشانات پاکستان اور انڈیا میں ملے ہیں، یعنی کہ انڈس سویلائزیشن دریائے سندھ کے کناروں پر آباد سویلائزیشن، جس کا تعلق برونز ایج سے تھا، کانسی کے دور سے تھا، جو انسانیت کا جدید ترقی یافتہ دور کی طرف، مصر کی تہذیبوں کی طرف جب انسان نے فلورش کیا، ترقی کی، ان کے آغاز سب سے پہلے جو پتھر سے انسان جب دنیا کی طرف آیا تو یہ اس دور کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ آج کی معلوماتی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔